مولانا قاری محمد اجمل حماد نقشبندی صاحب، جو کہ اپنے منفرد انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ سالانہ جلسہ ہے، جو کہ تقریب تقسیم اسناد بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے طلباء اور طالبات کے درمیان حفظ اور ناظرہ کی سند تقسیم کریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ حضرات کی آسانی کے لیے ایک نہایت مناسب اور محدود وقت کے لیے منعقد ہوتا ہے، تو جہاں جہاں اہل محلہ کو میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنی مصروفیات میں سے نکال کر اس محفل میں، نورانی روحانی محفل میں شرکت کریں اور اپنے لیے ثواب آخرت جمع کریں۔ اس محفل میں جلد سے جلد پہنچیں کہ انشاءاللہ یہ مناسب وقت میں محفل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اور میں انتہائی ادب اور احترام سے، دل کی عطا گہرائیوں سے اس ادارے اور مسجد کے بانی، مدرسے کے محتمم حضرت علامہ بقیت السلف حجت الخلف شیخ المشائخ مجمع البحرین استاد العلماء مفتی محمد بدر الدین سہروردی صاحب سے ملتمس ہوں کہ جن کی زیر صدارت یہ جلسہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے نورانی بیان سے منور فرمائیں۔ نعروں سے حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي۔ صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله جل وعلا في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 ألف مرة وبارك وسلم، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين۔ محترم المقام برادر مکرم جناب سید محمد یحییٰ صاحب، فرزند دلبند، فاضل جلیل، عالم نبیل، علامہ الحافظ القاری المفتی جنید عبدالباسط صاحب، مکرم خواجہ عبدالرسول صاحب، علامہ صاحب تشریف لائے ہیں ہماری، علامہ منظور احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز اور محترم سامعین اور حاضرین۔ ہماری یہ محفل ہفتہ وار ہوتی ہے اور اس کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن کے دوست آئے ہیں، شکیل صاحب ہمارے بچپن کے دوست ہیں، ملتان سے ہمارے ہمسائے تھے، وہاں ہمارے کلاس فیلو بھی تھے، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔
تو ہماری یہ محفل ہفتہ وار ہوتی ہے، اتوار کے دن ہوتی ہے، محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، اور آج ہم نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا، وقت کو بڑھایا۔ آج ہمارا پہلا جلسہ، ویسے تو ہم اپنے طور پر کرتے رہے، لیکن باقاعدہ تقریب کے حوالے سے اور تقسیم اسناد کے حوالے سے تقریب کے طور پر منعقد کرنا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے مفتی جنید صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھی ہیں قاری محمد اجمل صاحب اور قاری محمد عنایت اللہ صاحب، خواجہ عبدالرسول صاحب سرپرستی فرماتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور ایک محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وقت کی تنگی بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہم نے آج کی جو ہمارے مہمان مقرر تھے، حضرت علامہ مولانا خدا بخش صاحب رضا سعیدی، یہ ملتان سے تشریف لائے ہیں، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ 11 بجے تشریف لے آئیں گے تاکہ ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ حسب معمول 1 بجے تک یعنی مکمل کر لیں۔ لیکن جو ہمارے زمانے کی بدعتیں ہیں، ان میں ایک بڑی بدعت یہ ہے کہ وقت کی پابندی کا کسی کو لحاظ نہیں رہتا۔ مطلب یہ علامہ صاحب کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، عام معاشرے کا چلن یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو 11 بجے کا ٹائم دیا ہے وہ اصلاً 12-1 بجے ہی شروع ہوگا، جبکہ ہمارا یہ پروگرام ظہر کی نماز پہ ختم ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ تو علماء یہ سمجھتے ہیں یا مہمانان یہ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائم پر بلایا گیا ہے اس ٹائم پر پروگرام شروع نہیں ہوگا، اور معاشرے میں چلن ہی ایسا ہے، حقیقت یہی ہے۔ ہمیں ایک جگہ ایک شادی، اور سب کو واسطہ پڑتا ہے، ایک جگہ شادی کی دعوت میں ہمیں بلایا گیا۔ ہماری یہ تربیت الحمدللہ تعالی ہمارے والد گرامی نے بھی ایسی ہی کی، اور ہمارے پیر و مرشد نے بھی، کہ وقت کی پابندی، جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مزاج بھی ڈھل گیا ہے، اگرچہ 100% ہم تو نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم اس پر پورا اترتے ہیں، لیکن کافی حد تک ہمارے جو قریبی احباب ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم وقت کی پابندی کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہمیں شادی پر بلایا گیا، ہم جو وقت دیا گیا تھا اس ٹائم پر ہم پہنچ گئے، شادی ہال میں پہنچ گئے۔ جب وہاں گئے تو میزبان بھی موجود نہیں تھا، اور جو ویٹرز تھے ابھی انہوں نے کرسیوں اور میزوں پر کپڑے بھی نہیں ڈالے تھے، اور ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ ہم نے 1 گھنٹہ انتظار کیا، 1 گھنٹے کے بعد پہلے میزبان تشریف لائے، اس دوران ویٹروں نے کپڑے ڈالنا شروع کیے۔ جب میزبان آئے تو انہوں نے ہم سے معذرت کی کہ جی ہم خود لیٹ ہو گئے۔ ہم نے کہا جی ہماری حاضری کو قبول فرما لیں اور ہمیں اجازت دے دیں۔ تو بہرحال ہم تو آ گئے۔ تو معاشرے میں جب یہ چلن یہ ہے تو علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائم پر بلایا گیا ہے اس وقت پر پروگرام شروع نہیں ہوگا، نہ اس وقت پر ختم ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام اپنے وقت پر ختم ہو جائے گا، اور ہم درمیان میں اس لیے آ گئے کہ ہمیں بہرحال 1 بجے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ ہماری آگے ایک جگہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں ہمارا 17 سالوں سے درس جاری ہے۔ پہلے درس قرآن شریف ہوتا تھا، وہ مکمل ہوا، پھر اب درس بخاری شریف ہو رہا ہے، تو وہ کمٹمنٹ ہے، لوگ وہاں انتظار کرتے ہیں، تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے وقت پر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا یہ بچہ محمد عمران رفیق، اللہ اس کی قربانیوں کو قبول کرے، ہمارا بڑا معاون ہے، یہی ہمیں لے جاتا ہے، اللہ اس کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال بہت ساری تمہید ہو گئی۔ اس زمانے کے اندر دین کا کام کرنا جو ہے یہ لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے۔ دین کا کام ہمیشہ، ہمارے ایک امام گزرے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے غریب گھر کے بچے تھے، بیوہ ماں کے بچے تھے، امام اعظم کی محفل میں بیٹھتے تھے، گھر سے سودا سلف یا کاروبار کے لیے آتے تھے، روزگار کے لیے آتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے یا گونج زیادہ ہے؟ تنوری صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے امام ابو حنیفہ کے محفل درس ہوتی تھی، اس میں امام ابو یوسف جو ایک بیوہ ماں کے بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ محفل درس میں آ جاتے تھے، پیچھے بیٹھ جاتے تھے، دن بھر بیٹھ کے چلے جاتے۔ والدہ ناراض ہوتی کہ بھائی تم نے کچھ کمایا نہیں، کچھ کام نہیں کیا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ وہ کہتے جی بس کام نہیں لگا۔ ایک دن والدہ پیچھا کرتے کرتے آئی تو دیکھا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی محفل درس میں موجود ہیں۔
تو وہ وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا. امام صاحب نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہے جو درس میں روزانہ آتا ہے. تو امام صاحب نے تنہائی میں اس خاتون کے پاس جائے اس کے بیٹے کے ساتھ اور کہا کہ بی بی اس کو کیوں ڈانٹتی ہو؟ قرآن یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اسے کیوں ڈانٹتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ خوشحال آدمی ہیں. امام اعظم بڑے امیر آدمی تھے، امام اعظم بڑے امیر آدمی تھے، بڑے خوشحال تھے، کپڑے کے بڑے تاجر تھے. بی بی نے کہا کہ حضرت آپ بڑے امیر ہیں، خوشحال ہیں، آپ کو کیا پتہ روٹی کمانا کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہی میرا کمانے کا ذریعہ ہے، اس کو آپ روک لیتے ہیں یہاں پہ تو میں کھاؤں گی کہاں سے؟ میں کھاؤں گی کہاں سے؟ ہمارا تو کھانا نہیں چلتا. تو آپ نے پوچھا امام صاحب نے کہ بھائی تیرا ماہانہ خرچ کتنا ہے؟ بی بی نے کہا کہ میرا مہینے کا اتنا خرچہ ہے. اس نے کھلا خرچہ بتایا. امام صاحب نے کہا بی بی آپ فکر نہ کریں، اس بچے کو علم حاصل کرنے دیں. میں آپ کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ علم کی برکت سے ایک دن یہ عباسی خلیفہ کے دربار میں یہ فالودہ کھائے گا، شاہی فالودہ کھائے گا. بوڑھی عورت نے کہا مولوی صاحب کیا باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے مجھے خرچہ چاہیے، آپ خرچہ بھیج دیا کریں، آپ پڑھا لیں اسے. تو وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. امام ابو یوسف نام ان کا یعقوب ہے. تو یہ عالم بن گئے، مجتہد بنے، مجتہد فی المذہب ہیں. اور پھر یہ چیف جسٹس بنائے گئے. دنیا کی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس بنے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دنیا کی تاریخ کے مسلم غیر مسلم اسلام پوری دنیا کی تاریخ میں پہلے کوئی چیف جسٹس نہیں بنا تھا، یہ پہلے چیف جسٹس بنے. تو جب ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، ان کی اوتھ سیریمنی ہوئی، ان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی. تو ہارون رشید کے دسترخوان پر بیٹھے تو جو کھانا چنا گیا تو اس میں شاہی فالودہ بھی آیا تھا. فالودہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں وہ سیویاں سی ڈلی ہوتی ہیں، وہ کیا ایسا نہیں ہوتا، فالودہ تھا، وہ شاہی فالودہ تھا. اس میں زعفران اور اس میں مشک اور اللہ جانے کیا کیا تھا. یعنی دنیا کے اس زمانے کی مہنگی ترین ڈش تھی وہ. اس لیے امام صاحب نے کہا تھا کہ یہ شاہی فالودہ کھائے گا. تو وہ شاہی فالودہ جو ہے وہ بھی دسترخوان پر جب چنا گیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے. زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور وہ جب روئے تو ہارون رشید حیران ہوا. اس نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے. کہا اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے میرے استاد پر. میری والدہ نے پورا ماجرا ان کو سنایا اور کہا کہ میرے امام نے، میرے استاد نے کہا تھا کہ اس کو تحصیل علم کے لیے وقف کر دو. ایک دن یہ شاہی فالودہ کھائے گا بادشاہ کے دسترخوان پر. اور میری والدہ نے میرے استاد کا مذاق اڑایا تھا. اللہ کی قسم میرے استاد کی بات جب سچ ثابت ہوئی تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، اس لیے میں رو پڑا. تو یہ تحصیل علم کا راستہ ہوتا بڑا مشکل. امام ابو یوسف کا ایک فرمان ہے کہ العلم عز، علم سراسر عزت ہے، لا ذل فی، لا ذل فی ویحصل بذل ولا عز فی. اس میں ہمارے مفتی جنید صاحب، ہمارے بیٹے، ہمارا ان کا بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں یہ ذل ہے، ذل کہتے ہیں عاجزی کو، یحصل بذل ہم کہتے ہیں بذل، کیونکہ پیچھے مضمون بھی یہی چل رہا ہے کہ ذلت سے العلم عز لا ذل فی، علم سراسر عزت ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں. لیکن حاصل یہ ذلت سے ہوتا ہے. ان کا کہنا تو یہ ہے کہ حاصل ہوتا ہے عاجزی سے. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو یہاں محل بنتا ہے وہ ذلت ہی کا بنتا ہے. استاد کی ڈانٹ کھائیں گے، استاد کی مار کھائیں گے، استاد کی جھڑکیاں کھائیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ کھائیں گے، مشقت کریں گے، راستہ طے کر کے آئیں گے، سواریاں تھی نہیں پیدل آئیں گے. یحصل بذل لا عز فی، یہ حاصل ذلت سے ہوتا ہے، عاجزی سے ہوتا ہے. حاصل کرنے میں کوئی عزت تلاش کرے تو اس کے علم نہیں ملتا، حاصل کرنے میں مشقت ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ کیوں نہ ہوا کہ ان لوگوں میں سے، ان جماعتوں میں سے ایک شخص کو یہ مقرر کرتے اور دین کا علم حاصل کرتا. لیتفقہوا فی الدین، دین کی فقہ کا علم حاصل کرتا، مسائل دینیہ کا سیکھتا. لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا، جب وہ اپنے قوم میں لوٹتے تو اپنی قوم کو ڈراتے، شاید کہ وہ قوم باز آ جاتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حکم عدولی سے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت سے باز آ جاتے.
تو اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ بستیوں میں سے آپ کی جو مقررہ آبادی کا ایک یونٹ ہوتا ہے اس میں کم سے کم ایک بندے کو تو عالم بننا ہی چاہیے. ایک بندہ عالم دین بن جائے تو وہ اپنے پوری قوم کے لیے کفایت کر لیتا ہے. اسی طرح حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے. ہم بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو بچے کو دولت کمانے پر لگاتے ہیں. ہم جب بچے کیا اپنے بھلے کا سوچتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے کہ پیسے بہت آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقہ کا علم دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے. یفقہہ فی الدین، دین کی فقہ کا علم دیتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ عطا کرنے والا ہے اور تقسیم کرنے والا صرف میں ہی ہوں. اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ میں تو، جو حضور کی شان میں تخفیف کرتے ہیں نا، انما حصر ہے، کلمہ حصر ہے. اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے جو لوگ حضور کی شان میں ٹکیاں لگاتے ہیں، کٹوتیاں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی تقسیم کرنے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ انما انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہی ہوں. حالانکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یہی ہے، یہاں پر یہی ہے کہ تقسیم صرف میں ہی کرنے والا ہوں. انما صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے. اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے، دین کا ذوق و شوق ادا کرتا ہے. ایک اور حدیث شریف ہے، اب ساری حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو وقت ہمارا کم ہو جائے گا. ابھی ہمارے مہمان مقررین آ جائیں گے، پھر ہمیں جانا ہوگا. ہم درمیان میں اس لیے آئے کہ بہت ساری دعاؤں کی امانتیں ہمارے ذمے ہیں، ہم وہ دعائیں آپ کے سامنے پیش کر لیں گے. اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ معاون ہیں، ہمارے یہ بچے، اب سردی ہو یا گرمی ہو، صبح 9 بجے گھر سے 8 بجے نکلتے ہیں، موٹر سائیکل پر نکلتے ہیں. ان مدرسے کے بچوں کے لیے سبزیاں اکٹھی کرتے ہیں، سبزی منڈی سے وہاں سے آتے ہیں. ڈکیتیاں ہوئیں، ان کے ساتھ سنیچنگ ہوئی. وہ عاقب بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، ان کے ساتھ وہ عدنان رفیع صاحب تھے. یہ اپنے بستروں سے کبھی نہ نکلتے. اللہ کے حبیب کے دین کی محبت ان کو کھینچ کے لاتی ہے. اس محبت میں یہ آتے ہیں، سبزیاں لے کر آتے ہیں. گولی چلائی، نہ صرف یہ کہ سنیچنگ کی بلکہ ان پر گولیاں چلائیں. گولی چلی، وہ اللہ نے بچایا. گولی زمین سے اچٹ کر دائیں بائیں نکل گئی. اگر وہ لگ جاتی، ریباؤنڈ ہو کر بھی لگ جاتی، تو انسان کے لیے مہلک ہوتی ہے. یہ ہم کس حالت میں ہم نے کام کیا. جو ہمارے قدیم ساتھی ہیں اس وقت ہمیں ان میں یہ عمران ہی نظر آ رہے ہیں، یا علی ایک بچہ ہے وہ ہمارا، وہ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ دن میں آتے ہوئے بھی خوف آتا تھا. یہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ تقریباً 10 فٹ بھرتی پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ زمین سے 10 فٹ گہری تھی، یہ 10 فٹ بلندی تک بھرتی کی گئی. اتنا بڑا ایریا پہ اس پر یہ تعمیر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے محسن استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مفتی محمد جمیل احمد صاحب نعیمی جمیل ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نور اللہ تعالیٰ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے. ان کا ایک خصوصی توجہ رہی. ڈاکٹر محمد ناصر صاحب، جنہوں نے بنیادی ہمیں اس وقت کٹھا کچھ سامان لے کر دیا جس سے یہ عمارت کی سٹرکچر کھڑا ہوا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، لیکن یہ یاد رکھیے اس کے لیے نہ کھلا چندہ کیا گیا، نہ لوگوں سے بھیک مانگی گئی، اور نہ ہی اس کے پشت پر کوئی جماعت شامل ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے. اور اگر کسی ہستی واحد کا اس پہ احسان ہے تو علامہ جمیل احمد نعیمی، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر محمد ناصر صاحب کا. باقی کوئی اتنا بڑا ہمارا معاون بھی نہیں رہا کہ لاکھوں روپے کسی نے دیے. بس یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کیسے بن گیا یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے خواجہ صاحب البتہ کافی عرصے سے میں جانتے ہیں. خواجہ صاحب جب یہاں آبادی ہو رہی تھی، بھی بعد میں ہمارے واقف ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے یہ جگہ لی تھی، آج سے 13-14 سال ہو گئے اس جگہ کو خریدے. 13-14 سال. مسجد کو بنے تو 4-5 سال ہوئے ہیں. 5 سال ہوئے. شعبان المعظم کو میں یاد ہے، غالباً 15 شعبان تھی یا 1 شعبان تھی. وہ تختی آویزاں کرنی ہے ہمیں نے، بس وہ ہمارے فنڈز آڑے آ جاتے ہیں. یہ ابھی بھی اس کے جو اخراجات جاریہ ہیں ہر مہینے کے، وہ بھی 1.25 لاکھ سے زائد ہیں، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں. بلکہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں. وہ 1.25 لاکھ سے زائد ہی ہیں، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ماہانہ جاری اخراجات ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ ادارہ کمپلیٹ ہو جاتا. ادارہ دیواروں سے بنتا نہیں، ادارہ طلباء سے بنتا ہے، اساتذہ سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمتیں نازل فرمائے، ان کو دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، جنہوں نے دامے درمے قدمے سخن، جس کا جتنا بس چلا،
اپنے گھر میں ہمارے اپنی اولاد، یہ تحدیث بالنعمت ہے۔ اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ تو ریاکاری سے پاک، یہ ہم صرف تحدیث بالنعمت اور ترغیب کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو نضر کے لوگ آئے، بنو مضر کے لوگ آئے، قبیلہ بنو مضر کے لوگ آئے، ان کی حالت پتلی تھی، تو سرکار نے چندے کی اپیل فرمائی کہ لوگ اس کے تعاون کرو۔ اب غریب لوگ تھے، ان کے پاس پیسے زیادہ تھے نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی تو ایک صاحب کھسکتے کھسکتے اٹھے، چونکہ گھر میں کچھ تھا نہیں، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، ایک آدھا کوئی کپڑا تھا، وہ لا کر مسجد کے صحن میں رکھا۔ ان کو دیکھ کر باقی لوگوں کو بھی ہمت ہوئی کہ یار یہ تھوڑے سے لے کر آ گیا، تو اور وہ بھی لوگ اٹھے، تھوڑے تھوڑے اٹھتے 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 وہ ڈھیر لگ گیا، بہت بڑا ڈھیر لگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، آپ بہت خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور جتنے لوگوں نے اس کا حصہ ڈالا، جس پہلے شخص نے پہل کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ان سب کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تحدیث بالنعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جنہوں نے دام، ہمارے عمران گجر صاحب ہیں، ہمارے عاقب منیر یتیم بچہ ہے، اس کے اوپر گولی چلائی تھی سڑک کے پاس، عدنان اور یہ تھے، سڑک پہ گولی چلائی، اللہ نے بچایا۔ ہم آج بھی سوچتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، سبزی لینے آ رہے تھے اور خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ان کے والد نہیں ہیں، ہم ان کی والدہ کو منہ کیا دکھاتے ہیں؟ یہ وقاص تنولی سردی کے موسم میں یہ بستر سے نکلنے والا نہیں، یہ کہہ رہا تھا اتوار کو آپ پروگرام رکھے ہی نہیں، اتوار چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بیٹا آ جایا کرو، اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب ہو جاتا ہے، دین کے محفلوں میں کچھ مسائل سیکھ جاتے ہو۔ ہمارا خورشید کلوڑ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، بہت سارے بچے، ہمارے شبیر لودھی صاحب، ان کی اہلیہ بھی علیل ہیں اور یہ خود بھی بیمار ہیں، لیکن ان کی اہلیہ کافی بیمار ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو آپ کے لیے وقف کر دیا، یہ ہمارے انتظامی معاملات کی سپرویژن کے لیے ہم نے انہی کو رکھا ہے، یہاں ہمارے خواجہ صاحب نگرانی کرتے ہیں۔ ہم نے جب جنید عبدالباسط صاحب کی شادی کا ارادہ کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جو ان کی زوجہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، وہ عالمہ ہیں، اللہ نے ان کو ایک عالمہ بیوی عطا فرمائی، اور عالمہ بیوی اس کے ساتھ زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسان نور علی نور کی وہ سیدہ ہے، یعنی ان کی اہلیہ بھی عالمہ ہیں، پھر وہ سیدہ ہیں، پھر اچھی ٹیم ہر وقت کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہوتے ہوتے اب میرے خیال میں قاری سال 1.5 سال ہو گیا ہے، 2 سال قاری اجمل صاحب کو، اسی طرح قاری عنایت اللہ صاحب یہ بھی انہی کے نیکی ہیں، خواجہ عبدالرسول صاحب یہاں نگرانی کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، پھر فجر کی نماز، پھر نگرانی رکھنا، راتوں کو یہاں چوریاں بڑی ہوئی، یہ ہمارے ساتھی جانتے ہیں، لوگوں نے ایسے ایسے چوری کے آرٹ یہاں ہمیں دکھائے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھے، ہمارے وہم، یعنی تار موجود ہے، تار کے اندر سے کاپر کھینچ لیا، ہم کہہ رہے ہیں یار تار لگی ہوئی ہے، کرنٹ ہی نہیں آ رہا، وہ الیکٹریشین بیچارہ چیک کر رہا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر، کہتا ہے یار ہر چیز ٹھیک ہے، پھر توجہ گئی کہ اس کے اندر تار تو ہے ہی نہیں، لوہے کے سریے کے ٹکڑے، پنکھے، موٹریں، سولر پینلز، اللہ جانے کیا کیا اور کتنی کتنی بار چوری ہوا۔ تو بہرحال اللہ نے جیسے تیسے ان احباب کو ہمت دی، ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہم بھی لگے رہے، اتنا خرچہ ہوا، ہمارے شکیل بھائی نے ابھی بستر کمبل دیے ہمارے بچوں کے لیے، ادارے کے بچوں کے لیے کمبل دیے، 2 چارپائیاں دی، تو بھئی ادارے میں جو بھی ضرور جس کا جو بس چلتا ہے کوئی کمی نہیں کرتا۔ ہمارے صابر صاحب پنجاب چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور وہاں پر ان کو سیٹ کر دے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسروں کو ترغیب ہو کہ دین کے کاموں میں قلت و کثرت کا اعتبار ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں تھوڑے اور زیادہ کی قدر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے۔ حدیث شریف میں غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل فرمائی، دین کا کام ہمیشہ اس طرح لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے، تو سرکار کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ اگر میں کہوں کوہ سبیر، جبل سبیر جو ہے یہ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے،
सोने का पहाड़ बनकर। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मैंने ये इख्तियार नहीं किया और लोगों को नेकी के कामों में तामुन का मौका दिया। और सच्ची बात यह है कि हम तो चूंकि जरूरतमंद होते हैं तो हम एहसानमंद होते हैं कि जो हजरात हमसे वादे करते हैं कि अभी हम करेंगे या कुछ इरादे करते हैं, हमारे तनोली साहब ने भी वादे किए हुए हैं, पता नहीं वादा कब वफा करेंगे। वादा तो किया होता, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। वादे करते हैं अहबाब, जो करता है इरादे पर भी अल्लाह नेकी अता फरमाता है। ये हमारा बच्चा है, हमारा शागिर्द है, इसलिए हम इसकी मोहब्बत में बात कर लेते हैं। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत दीन का शौक रखने वाला, हर महफिल में पहुंच जाता है। अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि एक तो उनकी हौसला अफजाई होती है और दूसरों को तरगीब होती है कि ये नहीं कि हमें ही दें भाई चंदा, आप जो आपके करीब दीन का सही काम करने वाले लोग हैं वहां हिस्सा शामिल किया करें, थोड़े और ज्यादा को ना देखा करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरतिन, अगर खजूर का टुकड़ा ही देकर तुम जहन्नुम से बच सको तो बच जाओ। अल्लाह के रास्ते में खजूर का एक टुकड़ा वो भी देकर जहन्नुम से बच सको तो बच जाओ। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरतिन। और कुरान मजीद में रब ने फरमाया है, इन तुब्दुस सदक़ाति फनिअम्माही व इन तुख्फूहा व तु'तूहुल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हो जाहिर करके दो, ये भी बहुत अच्छा है। फनिअम्माही, ये बहुत ही अच्छा है। व इन तुख्फूहा व तु'तूहुल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम, और अगर तुम छुपा कर दो तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो दिखा नियत पर होता है। कोई बंदा इसलिए दिखा कर दे कि लोगों को तरगीब हो, तो ये जितने लोग बाद में करेंगे उस सब का सवाब पहले वाले को मिलेगा। तो ग़ज़वा तबूक में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील फरमाई, हम वक्त इसलिए ले रहे हैं कि वो अभी तक हमारे मेहमानान नहीं तशरीफ लाए, तो हुजूर ने ग़ज़वा तबूक में जब चंदे की अपील फरमाई तो उसमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10,000 के लश्कर के क़याम ताम का खाने पीने का सारा बंदोबस्त अपने जिम्मे ले लिया। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3,000 दीनार उस जमाने में दिए। हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए। हजरत सिद्दीक अकबर ने पूरा घर राह खुदा में लुटा दिया। आपको सुना हुआ है वाक़या, जिस पर इकबाल ने कहा था कि परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आपने सुना हुआ ये। इस मौके पर एक सहाबी जो गरीब थे, माली तौर पर फकीर थे, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहा, या रसूलल्लाह मेरे घर में तो कुछ था नहीं, मैंने एक यहूदी का कुआं सींचा, कुएं से रात भर पानी निकाला, कुएं से पानी निकालकर सारी रात में मैंने 2 किलो खजूरें कमाई हैं और ये 2 किलो खजूरें आपकी खिदमत में हैं। अब इस माल में हजरत अबू बकर के घर का सारा माल है, उमर फारूक के घर का आधा माल है। उस्मान ने इतना माल दिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी के लिए फरमाया, मा दर्र उस्मान बाद मा अमिल बाद हादल यौम, कि उस्मान का कोई अमल इसके बाद इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना माल, लेकिन अल्लाह के हबीब ने उनके इखलास को देखा तो खजूरें, उनकी हौसला अफजाई भी फरमाई, उनकी खजूरों को वो पूरे ढेर पर फैलाया और हुजूर उसको उछालते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे के इस माल की बरकत से सारे माल को कबूल फरमाया है। तो अजीजान गिरामी, इखलास बड़ी नेमत है। इखलास, रियाकारी से पाक छोटा अमल हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है और उसमें बरकत अता फरमाता है। जहां भी हो, दीन का काम इस जमाने में करना इतना मुश्किल है। कोई बंदा अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाता। हमने इतनी जिंदगी में, मुल्तान में एक मदरसा था जिसका एक वो बदनाम मौलवी निकला है, एक यानी शरीर शैतान मौलवी कहीं से निकला है, मुफ्ती अब्दुल कवी, जिसका नाम आप जानते हैं। पिछले दिन एक डांस की महफिल में भी बैठा हुआ था। वो फहाशियों से और बुरे कामों में मशहूर है और उसके हर काम में गंदाई, उलमा को वो रुसवा ही करवाता है। अभी भी एक ताज़ा वीडियो उसकी आई हुई है। जिस महल्ले में ये पड़ा है वो मदरसा जो है खानकाह उबैदिया, खानकाह है वो, वहाँ खानकाह उबैदिया। हमने वो ही मदरसा देखा जहाँ लोग, ये खुद अब्दुल कवी बड़ा जिम्मेदार है, इसको इसकी दौलत ने बर्बाद किया। खानकाह उबैदिया जी कदीराबाद, ख्वाजा साहब कदीराबाद महल्ले में है खानकाह उबैदिया, पुराने नवारुल के करीब है ये।
وہاں خانقاہ عبیدیہ میں ہم نے وہ مدرسہ دیکھا جہاں طلباء کار میں آتے تھے، یعنی خوشحال گھروں کے طلباء، امیر گھروں کے طلباء آتے تھے، کار پہ آتے، پڑھتے اور چلے جاتے۔ ورنہ ہم نے جس کو دیکھا ہے، دین ہم اللہ کے حبیب نے فرمایا غریبوں سے نکلا، غریبوں میں رہے گا اور غریبوں میں لوٹ کے آئے گا۔ یہ کوئی بندہ ہم میں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی اپنے والدین اپنے بچوں کو اپنے گھر سے دور کرتے ہیں؟ کہ کون سے والدین ہیں جو اپنے دل پر ہاتھ جبر کر کے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاں ان کی کیا قدر اور قیمت ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ یہ ہماری بخشش کا سامان ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیے، 8 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، یہ بچے والدین اپنے سے دور کر کے اداروں میں بھیجتے ہیں، دن رات وہاں رہتے ہیں، مدرسوں کا کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے مفتی صاحب گلشن اقبال کے مدرسے میں پڑھے، انوار القرآن میں وہی رہتے تھے۔ ہفتے بعد کبھی گلشن اقبال بڑا پوش ایریا ہے، کراچی کی خوشحال آبادی ہے، لیکن جب ہفتے بعد آتے تو کہتے ہیں میاں چکن تو کھلا دیں، پورا ہفتہ دال کھا کھا کے تو وہ گزارا کیا ہے۔ ایک روٹی ملتی تھی وہ بھی خشک ہوتی تھی صبح ناشتے میں، وہ چبا چبا کے چیونگم کی طرح، وہ سفید آٹے کی روٹی ہوتی ہے، تو اس طرح یہ آتے تھے۔ دین اسی طرح حاصل ہوتا ہے۔ جو پیسوں سے کرتا ہے پھر وہ پیسے ہی کمانے میں لگتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، بزنس کے ہاتھوں میں وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ مہمان آئیں گے تو اس وقت کیجیے گا۔ تو جہاں بھی ہوں آپ، جو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے مدارس ہیں، ادارے ہیں، ان کے ساتھ تعاون فرمایا کریں۔ صرف پیسے سے تعاون نہیں ہوتا، وہاں جا کر آباد کرنا۔ اب یہ اتنا بڑا ادارہ بن گیا، جمعے کے دن تو 6-7 صفیں ہو جاتی ہیں، عام دنوں میں 2-4 نمازیوں کے علاوہ نمازی نہیں ہوتے، مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، مدرسے کا عملہ ہوتا ہے، یا 2-4 بار کے نمازی ہوتے ہیں۔ تو اداروں کو آباد کرنا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، تعمیر ہی مراد نہیں، اس کو آباد کرنا۔ یہ جو ہمارے ساتھی ہمارے گولڈن ٹاؤن سے آتے ہیں، شبیر لودھی صاحب کی قیادت میں آتے ہیں، اتنی دور سے ان کو لاتے ہیں، یہ ان کی نگرانی کرتے ہیں، یہاں پر خواجہ صاحب میزبانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول کرے۔ یہ سارے کام ادارے کی، مسجد کی اور مدرسے کی آبادی میں اللہ کے یہاں شمار ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے گھروں کو، اللہ کے حبیب کے دین کے اداروں کو قائم کرنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے گھروں کو رونق فرمائے گا، ان کو آباد فرمائے گا۔ یہ ہمارے ذمے کچھ دعائیں ہیں، دعا تو کسی بھی وقت مانگی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک مروجہ اصول ہے کہ دعا آخر میں کی جاتی ہے، تو ہم نے چونکہ ہمارے پاس یہ امانتیں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، آپ حضرات اس میں ہمارے ساتھ آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ ان ساتھ ہمارے یہ قاری اظہر صاحب، یہ خود ایک مسجد کے امام ہیں، یہ خود ایک مسجد کے امام ہیں، محض اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں آتے ہیں، ہر اتوار آتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسی آواز دی ہے، ایسا سوچ دیا ہے۔ ان کا جو اب چونکہ زیادہ لوگ سرائکی سمجھتے نہیں ہیں، آدھے لوگ سمجھ لیتے ہیں، آدھے نہیں سمجھتے، جو سرائکی کا یہ کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ایسا سوز اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا، ثابت بن قیس کو اللہ نے بڑی آواز دی تھی، خطیب رسول اللہ کہلائے، ان کی بڑی اونچی آواز تھی، اللہ نے ان کا گلا خوبصورت بھی دیا، آواز بھی اونچی دی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے کاموں میں خرچ ہوتی ہیں۔ جس کو جو صلاحیت دی ہے، یہ دین کو، اداروں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو آباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہمارے ملک عطا رسول صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ آتے ہیں، بزرگ ہیں، گولڈن ٹاؤن سے آتے ہیں ہر ہفتے باقاعدگی سے۔ تو وقاص تنولی صاحب، ہمارے علی جٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی شکیل صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھروں کو شاد آباد فرمائے۔ ان کے بھائی صاحب بڑے، ہمارے بھی بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ دے۔ ان کو کینسر ہو گیا ہے، ان سے کینسر ہو گیا اور بہت تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ دے، صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے۔ تو یہ زندگی ایسی ہی ہے، یہ کسی بھی وقت داغ مفارقت دے سکتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جیتے جی، جو اللہ نے ان کو مہلت عمل دی ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے کاموں کو کر لیں اور اپنے آخرت کو سنبھال لیں۔ دار آخرہ یہی سب سے بڑا گھر ہے، وہاں ہمیشہ رہنا، وہاں سے جدائی نہیں ہے، وہاں سے جدائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس گھر کی تیاری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دعا کر لیں جی، ہمارے پاس دعاؤں کا اصل میں بوجھ ہے، ذمہ داری ہے۔
بہت سارے احباب نے ہمیں یہ ذمہ داریاں دی، ہم نے کہا دعا کر لیں، تو بعد میں اختتامی دعا تو مفتی صاحب فرمائیں گے یا علامہ صاحب فرمائیں گے، علامہ سعیدی صاحب تشریف لائے ہوئے چشتی صاحب، یا علامہ نسیم صدیقی صاحب نے بھی آنا تھا اور ان کا وعدہ تھا، اور اسی طرح علامہ خدا بخش صاحب، رضا سعیدی صاحب، انہوں نے بھی حاضر ہونا تھا لیکن وہ ابھی تشریف نہیں لا سکے، تو پتہ نہیں کس وقت تک وہ پہنچے، تو بہرحال ہم اپنا فرض چکا کے، کیونکہ ہمیں چلے جانا ہے، ہمیں ابھی 1 بجے سے 5 منٹ پہلے نکل جانا ہے، تو اس لیے ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی امانت کو سپرد کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اس میں دامیں درمیں قدمیں سخنیں جو ہم سے ہو سکا، جو بچوں نے قرآن مجید ناظرہ، 20 سے زیادہ بچے ہیں بچیاں جنہوں نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا، 5 سے زیادہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید اس ادارہ سے حفظ مکمل کیا ہے، وہ موجود ہیں۔ درس نظامی کے پہلے 3 طالب علم تھے پہلے سال، اس سال ان کا گیپ آ گیا، اس سال ہمارے یہ ادارے کے یہ علامہ صاحب، مولوی صاحب، اس کے باوجود کہ یہ مسجد میں باقاعدہ امام ہیں، لیکن یہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، دین کی علم حاصل کرنے کے لیے کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ امام محمد بن حسن شیبانی، یہ ہمارے امام اعظم کے بڑے شاگرد ہیں، یہ ان کو پتہ چلا کہ ابو علی سینا ان کا ہم اثر تھا۔ ہماری علم کی میراث ایسی ہے، ہمارے علم کی میراث ایسی، وراثت ایسی ہے کہ ابو علی سینا کے گھر آئے، اس کی عیادت کے لیے پتہ چلا بہت بیمار ہے، تو امام محمد بن حسن شیبانی جب اس کا پتہ کرنے کے لیے آئے تو وہ بیمار تھا، قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا ابو علی سینا۔ تو امام صاحب جب اس کے پاس پہنچے تو امام صاحب نے اس کو وصیت کی، کلمہ پڑھنے کی، دین کی تلقین کی، اور نے فرمایا کہ امام صاحب وہ آپ نے ایک دفعہ نانی کی میراث کے حوالے سے بیان کیا تھا، نانی کی وراثت کے حوالے سے، نانی کا حصہ جو بنتا ہے اگر نانی زندہ ہو، بچے کی ماں فوت ہو جائے، میراث کا آپ مسئلہ بیان کر رہے تھے، ذرا وہ تو بتا دیں۔ تو امام محمد نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو مرنے والا ہے، آخرت کی فکر کر، قبر کی آگے کی تیاری کی باتیں کر، تو میراث کے مسائل پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی دنیا سے جاہل جانے کی نسبت عالم بن کر جانا زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے علم کی میراث ایسی ہے، ہمارے علم کی میراث ایسی ہے، اس لیے تحصیل علم کو اپنا شعار بنائیے، دن اور رات میں جس کو توفیق ہوتی ہے دین کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے۔ ہر علاقے میں دینی مدارس ہیں، اور ویسے بقدر ضرورت، اچھا جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سچی بات یہ ہے طلاق اور نکاح کے مسائل سیکھنا اتنا ضروری ہے جتنا نماز سیکھنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر آپ پوچھ لیجئے کتنے لوگوں کو طلاق کے مسائل کا پتہ ہے؟ طلاق اور نکاح کے مسائل لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دین سے عدم واقفیت کا عالم یہ ہے، جانور ہم سے بہتر ہیں کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم پوچھے جائیں گے، یہ اتنا ضروری ہے۔ ہمیں نہیں پتا، اچھے اچھے لوگوں کو نہیں پتا، جو دیندار ہیں انہیں بھی نہیں پتا طلاق اور نکاح کے مسائل کیا ہیں۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کریں، اور جہاں علم سکھایا جاتا ہے ان اداروں سے وابستہ ہو جائیے، ان سے تمسک اختیار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے، کہنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث نفع بنائے۔ دعائیں کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، یہ ہماری حقیر سی کاوش اور کوشش ہے، اس کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و مستجاب فرما۔ رب کریم، اس ادارے میں، اس کام میں ہمارے جو معاونین ہیں جن کو تو جانتا ہے، دامے درم قدم، صرف پیسوں کے معاونین نہیں، رب کریم جو اس کو آباد کرنے میں ہمارے ساتھ حصہ کرتے ہیں، رب کریم ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما، اپنی جناب سے بیش اجر عطا فرما۔ الہ العالمین، آج کی اس محفل پاک کی برکت سے، ان معصوم بچوں کی برکت سے، ان حافظ قرآن، قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کی برکت سے، ہم سب کے اب تک کے سارے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، باقی زندگی میں گناہوں سے بچنے میں مدد و توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس محفل پاک کی برکت سے، ختم قرآن مجید کی اس برکت سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ہمارے پیر صاحب اور ان کے گھر والوں کو شفا عطا فرما، گلزار صاحب کی اہلیہ کو، لودھی صاحب اور ان کی اہلیہ کو، ہمارے یہاں ایک محلے دار ہیں بلال بچہ ہے، رب کریم اس کو، ان کے والد صاحب کو، بلال الدین صدیقی کی ہمشیرہ اور ان کے والد صاحب کو، ہمارے خواجہ صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ حاجی منیر صاحب اور ان کی والدہ ماجدہ کو، عاقب اور عدنان گجر کی والدہ، خورشید کلوٹ صاحب کی والدہ، ان سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔
الہ العالمین جو حاضرین میں بیمار ہیں، گھروں ہسپتالوں میں، سفر و حضر میں، سب بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ جاوید اختر مغل اتاری صاحب کے کاروبار میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ ملک عطا رسول صاحب ان کے ایک بیٹے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے نام بتایا میں بھول گیا، رب کریم ان کا آج امتحان ہے، ان کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ ملک عطا رسول صاحب کو اپنے اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما۔ عالیہ بیٹی کا رشتہ ہو جائے، وسیم باری کے بچوں کو شاندار کامیابی عطا ہو۔ ڈاکٹر سپی اقبال میمن کے امتحان میں کامیابی اور اس کی شادی خانہ آبادی ہو جائے۔ ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ کے کامیابی عطا ہو۔ ندا بی بی اور اس کے والدین کو ازدواجی زندگی میں خوشیاں دے، ان کے رزق میں کشادگی اور برکتیں عطا فرما۔ ہمارے وقاص تنولی صاحب اور ان کی ہمشیر گام کے گھروں کو شاد و آباد فرما، ان کو موافق زوج عطا فرما، ان کو خوشیوں والی زندگی دے۔ اور وقاص تنولی بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، رب کریم انہیں کامیابی عطا فرما، عزت والا روزگار ان کو دے۔ سید بختاور علی صاحب، عاقب منیر صاحب، عدنان رفیق صاحب کے بیرون ملک جانے کی الہ العالمین آسانیاں فرما اور ان کو مقدر فرما۔ بلال ہمارا یہ بچہ ہے، ہمارے مسجد کا ہمسایہ، ان کی شادی خانہ آبادی ہو۔ سید سہیل معین صاحب محمد عرفان کو اولاد صالحہ عطا ہو۔ راشد حسین صاحب فرانس میں ہیں، بڑی پریشانی میں پھنسے ہوئے، رب کریم ان کے لیے کشادگی فرما، ان کے قانونی مسائل کا حل ہونا ہے، رب کریم اس میں کامیابی عطا فرما۔ اور الہ العالمین حماد احمد لیبیا میں اس کو آسانی فرما۔ سید سہیل معین، محمد عرفان، بلال صدیقی، وسیم باری صاحب، سرور صاحب ان کے کاروبار میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین دن اور برکتیں عطا فرما۔ سندس بی بی کی شادی خانہ آبادی، اس کا موافق زوج عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ ہمارے قاری اظہر صاحب کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ خدیجہ بی بی ہیں اور خدیجہ بی بی کو امتحان ہے، رب کریم اس میں کامیابی دے۔ زینب بی بی کا تبادلے کا معاملہ ہے، اس کو تبادلے کروا دے اس کی مرضی کے مطابق۔ شاہدین و بلوچ صاحب ہماری مسجد کے مستقل اس محفل کے حاضر ہیں، رب کریم ان کو دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما، ان کو ان کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں، ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ چودھری محمد عمران رفیق کے والد صاحب، عاقب کے والد صاحب، ہمارے یاسین کلوٹ صاحب، وسیم باری کی والدہ مائدہ، ہماری ساس صاحب، بالخصوص ہمارے سسر صاحب، ان کی آج سالانہ فاتحہ ہے۔ حکیم رئیس الحکمام حکیم محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی جنید صاحب کی ساس صاحبہ اور علی جٹ الہ العالمین جن کے نام بھی، ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ علی جٹ کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین بہت سے نام یقیناً رہ گئے ہوں گے، رب کریم ان کی بھی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ ہمارے غلام قادر صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، رب کریم ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، ہمارے خاندانوں کے بڑے چھوٹے، مرد عورتیں، بوڑھے بچے، جو تیری بارگاہ میں پہنچ گئے، رب کریم بے حساب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہمارے شاکر بھائی، ان کو شکیل بھائی کے بڑے بھائی صاحب، ان کو منہ کا کینسر پھر ہاسپٹلائز ہو گیا، فنگس ہو گیا، رب کریم تکلیف در تکلیف ہے اور تیری بارگاہ سے مایوسی نہیں ہے، انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ رب کریم تکلیف بیماری کو دور فرما، صحت و عافیت کی بہترین حالتوں میں ان کے گھر والوں کے درمیان واپس لا۔ ہمارے شکیل بھائی اور ان کے گھر والوں کی، ان کی بہنوں کے مسائل کو حل فرما، مشکلات آسان فرما، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما، ان کو خوشیوں والی زندگی دے۔ ہمارے یہ سید صاحب آئے ہوئے ہیں، کیا نام سید صاحب کا؟ ریحان علی صاحب کے، رب کریم یہ بھی ادارے کی خدمت میں رہتے ہیں، رب کریم ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرما۔ ان کا بیٹا بیرون ملک جا رہا ہے، اس میں کامیابی دے۔ خورشید کلبٹ کو ترقی دے، علی جٹ کو ترقی عطا فرما۔ ہم تو بھول جاتے ہیں، تو نہیں بھولتا۔ ہمارے سید یحییٰ صاحب تشریف لائے ہیں، پیرانہ سالی ہے، بزرگی ہے، رب کریم ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے، ان کا سایہ ان کے متعلقین پر دراز فرما، خواجہ صاحب کا سایہ دراز فرما۔ جتنے حاضرین ہیں رب کریم سب بھی تو محتاج ہیں، اپنے کریم رب کے دربار میں اس محفل پاک میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، رب کریم سب کی دنیا آخرت کی سب جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے قاری اظہر صاحب جو ہمارے ادارے کے شاگرد بھی ہیں لیکن ہمارے ادارے کے خاص معاون ہیں، بہت خصوصی معاون ہیں، محبت کرنے والے، رب کریم ان کو، ان کی اولاد کو عالم باعمل بنا، ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، ہمارا اسی پر جینا، اسی پر مرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے دین کی خدمت میں تو نے ہمیں لیا، رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو قبول فرما اور ہمیں تو نے اس کے لیے وقف کیا، رب کریم ہمیں اس کی قدر اور شکر کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے مفتی جنید عبد الباسط صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ہمارے قاری محمد اجمل صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ہمارے قاری عنایت اللہ صاحب، ہمارے خواجہ عبد الرسول صاحب، یہ بھی ان کی اہلیہ یہاں تو یہ وہاں تو وہ یہاں تو سفر میں رہتے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، رب کریم ان کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرما۔ جو ادارے کے بچے ہیں رب کریم ان کو حفظ قرآن کی سعادت دی، اب ان کو عالم دین بننے کی توفیق دے اور عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اپنی اولاد ہے رب کریم ان سب کو ہدایت اور ہدایت پر استقامت عطا فرما، دین کا سچی لگن عطا فرما، دین کا ذوق و شوق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء. ہمارے ایاز صاحب یہ بھائی ہم راشد صاحب کے لیے دعا کر چکے ہیں. رب کریم راشد صاحب کی فرانس میں مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما, ان کے حاسدین کے حسد سے انہیں محفوظ فرما, دشمنوں کے دشمنی سے محفوظ فرما. ان کے ابھی فنگر پرنٹس کا معاملہ انہیں بھی دعا کی ہے, رب کریم اس میں کامیابی عطا فرما. رب کریم سبھی تو حاجتیں لے کر آتے ہیں. رب کریم تیرے در کے سوا کون سا در ہے اور تیرے حبیب کے سوا کون سا وسیلہ ہے. اپنے حبیب کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته. ہمارا یہ وقاص تنولی خورشید کلبر یہ رات کو عشاء کے بعد پڑھنے آتے ہیں, دین کا علم حاصل کرنے آتے ہیں, ترجمہ تفسیر حدیث کریمہ یہ پڑھنے آتے ہیں باقاعدہ. ہم محبت میں لاڈ پیار میں ان سب کو کچھ کہتے تھے لیکن ہمیں بہت عزیز اور بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے, ان کی دنیا آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.